اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، 70، 71، 72 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انعامات کا ذکر کیا تھا اور کفار کو اس بات کی وارننگ دی تھی کہ تم لوگ جب سمندر میں جاتے ہو اور کسی مصیبت میں بلا میں گرفتار ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، اور جب سمندر سے نکل جاتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھتے ہو۔ یہ ناانصافی ہے، ناشکری ہے۔ اگر ہم تم کو ہلاک اور برباد کرنا چاہیں تو سمندر میں بھی برباد کر سکتے ہیں، خشکی میں بھی برباد کر سکتے ہیں، اور تم کو ہم جہاں چاہیں وہاں برباد کر سکتے ہیں۔ ہم ہر طرح سے قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ آج جو پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 70 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ پوری مخلوقات نہیں کرے، بہت ساری مخلوقات پر۔ تو اس سے اندازہ لگا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی مخلوقات بنائی ہیں، تقریباً 18,000 مخلوقات ہے، انسان ہے، جنات ہے، ملائکہ ہے۔ 18,000 مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ کس بنیاد پر فضیلت عطا کی ہے؟ تو دیکھیے جو خوبیاں اور جو کمال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے وہ کمال کسی اور دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حسن صورت دیکھیے، انسانوں کی شکل و صورت دیکھیے، جسم و جثہ دیکھیے، قد و قامت دیکھیے، بات چیت دیکھیے، بات کو سمجھانے کا طریقہ دیکھیے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور دوسری مخلوقات کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ چھوٹا سا انسان دیکھیے، اتنے بڑے بڑے ہوائی جہاز کو فضاؤں میں اڑاتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے، نیچے اتارتا ہے، اوپر لے جاتا ہے، اس کے اندر خرابی ہو گئی تو اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہے۔ خشکیوں میں دیکھیے بڑے بڑے جہازوں کو، بڑی بڑی کشتیوں کو انسان کنٹرول کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے۔ ریل گاڑی، کتنی بڑی ریل گاڑی ہوتی ہے، دیکھیے اتنی لمبی ریل گاڑیاں، ایک انسان اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے۔ بس کو دیکھیے، ایک انسان اس کو چلاتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے جانوروں کو انسان کنٹرول کرتا ہے۔ کتنا چھوٹا انسان ہے، انسان جو ہے بڑے بڑے جانوروں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کمال عطا کیا ہے کہ اتنا چھوٹا جسم و جثہ ہونے کے باوجود بھی انسان بڑے بڑے جانوروں کو اپنے کنٹرول میں اور قابو میں کر لیتا ہے۔ ہاتھی کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ہاتھی کو دیکھیے، کتنا بڑا ہاتھی، اتنے بڑے جانور کو، اتنی بڑی مخلوق کو انسان اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو جہاں جی چاہے وہاں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ لڑائیوں میں استعمال کرتا ہے، مال برداری کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ دیکھیے، جانوروں میں کتنا بڑا جانور ہوتا، ایک چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ کر کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو جہاں چاہے وہاں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیروں کو دیکھیے،
اتنا بڑا درندہ، چیتوں کو دیکھیے، ان تمام جانوروں کو جو درندے ہوتے، خونخوار درندے، ان جانوروں کو بھی انسان اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ اونٹوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، ہاتھیوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے ہوائی جہاز کو فضاؤں میں اڑاتا ہے، ریل گاڑیوں کو استعمال کرتا ہے، بسوں کو استعمال کرتا ہے۔ پتہ نہیں کن کن طریقوں سے انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ بہترین قسم کے مکانات بناتا ہے، بہترین قسم کی پوشاکیں پہنتا ہے۔ زمین کو اپنے دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے لیے مسخر بنا دیا، اس کو کس طریقے سے جو ہے زمین کو جوت کر کے اس کے اندر فصلیں اگاتا ہے۔ کتنی ساری خوبیاں اور کتنے سارے کمالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو عطا کیا ہے۔ کسی اور دوسری مخلوق کو یہ کمال اور یہ خوبی عطا نہیں کی ہے۔ یہ خوبی اور یہ کمال صرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پر انسانوں کو فضیلت دی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا انسان فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے؟ یہ بات ابھی تک اس مجلس میں کبھی ذکر میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی، فرشتوں سے بھی انسانوں کو افضل بنایا ہے۔ تو تحقیقی بات یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ انسانوں میں جیسے طبقے ہیں، کوئی اعلیٰ طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جو سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت، پاکیزہ صفت، پاکیزہ سیرت انسان انبیاء کرام کی ذات ہے۔ انبیاء کرام تو تمام فرشتوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ جو چار ملائکہ مقربین کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، اور ان فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی، اور میکائیل علیہ السلام سے بھی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سے بھی، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی، یہ انبیاء کرام ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں، یعنی تمام فرشتوں سے، چاروں فرشتے جو مقرب ہیں ان سے بھی افضل ہیں۔ اس کے بعد جو امت میں خاص انسان ہے، اولیاء کاملین، صادقین، صالحین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ فرشتوں میں بھی درجے ہیں، انسانوں میں بھی درجے ہیں۔ سب سے زیادہ مقرب انسانوں میں انبیاء کرام، تو انبیاء کرام تو مطلقاً تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن انبیاء کرام کے بعد جو اولیاء کاملین ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہ جو دوسرے درجے کے ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ لیکن مطلق انسان فرشتوں سے افضل نہیں ہے، جیسا کہ لوگ تقریروں میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں سے بھی افضل بنایا، تو مطلق انسان فرشتوں سے افضل نہیں ہے۔ اپنی خوبی، اپنے کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسانوں کو فوقیت دی ہے، لیکن کفار، فساق، فجار، یہود و نصارہ یہ فرشتوں سے افضل نہیں ہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ کفار اور فساق اور فجار تو یہ انسانوں سے اور فرشتوں سے کیا افضل ہوتے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو مطلق انسان فرشتوں سے افضل نہیں، بلکہ اس کے اندر تخصیص ہے کہ جو اللہ کا نیک محبوب بندہ ہے وہ تو مطلق فرشتوں سے افضل ہے، لیکن اس کے بعد کے جو انسان ہیں دوسرے درجے کے اولیاء کاملین وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور اس کے بعد کے جو انسان ہیں وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب مقبول بندے ہیں وہ تو عام فرشتوں سے افضل ہے، لیکن کفار اور فساق اور فجار، یہود و نصارہ، مجوسی، آتش پرست، یہ فرشتوں سے افضل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پر انسانوں کو فضیلت دی ہے، کن خوبیوں کی وجہ سے، جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد دوسری جو آیت کریمہ پڑھی گئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو بلائیں گے، انسانوں کو، ہر نبی کی امت کو اس کے ساتھ اٹھائیں گے، بلائیں گے، اور بلا کر کے ان کے نام کسی کو دائیں ہاتھ میں دیں گے، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ دائیں ہاتھ میں جس کو اللہ تعالیٰ نام اعمال دیں گے وہ تو مومن اور مسلمان ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کفار اور فساق اور فجار، یہود و نصارہ ہوں گے۔ جتنے بھی مسلمان ایمان والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ایمان والا ہو، یہاں تک کہ فاسق فاجر ہی مومن کیوں نہ ہو،
بالکل اللہ کا نافرمان مسلمان کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو گناہگار مسلمان ہوگا اس کو دوزخ میں ڈال کر کے اس کو اس کی سزا دیں گے، اس کے بعد پھر اس کو نکال کر کے جنت کے اندر ڈالیں گے۔ لیکن کوئی بھی مسلمان ہو جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو سزا بھی دیں گے، لیکن سزا دے کر کے دائمی طور پر اس کو جہنم میں نہیں رکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی سزا دے کر اس کو نکالیں گے، پھر اس کو جنت کے اندر ڈالیں گے۔ لیکن کافروں کو جو نام اعمال دیا جائے گا وہ بالکل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور نام اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے ساتھیوں کو دکھاتا پھرے گا خوشی کے مارے، یہ دیکھو میرا نام اعمال۔ جیسا کہ دنیا کے اندر بچے امتحان میں کامیاب ہو جاتے تو خوشی کے مارے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو اس کا نتیجہ دکھاتا، وہ دیکھو میں پاس ہو گیا، اس کی خوشی میں بہت سارے پروگرام کرتے، دعوتیں کرتے، اس کی خوشی میں ماں باپ اس کو گاڑیاں بھی دیتے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن جس مومن بندے کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے دوست احباب کو دکھاتا پھرے گا، یہ دیکھو نام اعمال، اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ، جنت میں جانے کا یہ پروانہ اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے۔ اور کفار اور فساق کو جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال اللہ دیں گے، شرم کے مارے اس کا سر جھکا ہوا ہوگا، ندامت اور شرمندگی سے اس کا سر جھکا ہوا ہوگا، وہ کسی کو نہیں دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیسری آیت کریمہ میں کہ جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا آخرت میں بھی اندھا بنا رہے گا، یعنی جو دنیا میں ایمان بنا رہا وہ تو آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو دنیا میں ناکام رہا، کافر رہا، فسق و فجور پر اپنی زندگی گزارتا رہا، قیامت کے دن بھی وہ اسی طریقے سے بنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔